السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم نے اس سے قبل خبر کو لانے کے اغراض، اس کے مقاصد کو پڑھا تھا۔ اب یہاں پر خبر کے تعلق سے ایک اور درس شروع کیا جا رہا ہے، جس کے اندر خبر کی قسموں کو بیان کیا جائے گا کہ خبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور مخاطب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، ان کا یہاں تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مخاطب کے اعتبار سے خبر کو لانے کی قسموں کا بیان ہے یہاں پر، کہ مخاطب کس دماغ کا ہے، کس سوچ کا ہے، کس خیال کا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس اعتبار سے یہاں خبر کو لایا جائے گا۔ خبر کو جب لائیں گے تو مخاطب اگر خالی الذہن ہے، فریش ہے، بالکل صاف ستھرا اس کا ذہن ہے، پہلے سے اسے کچھ معلوم نہیں ہے، آپ نے اس کو کوئی بات بتائی ہے تو وہ فوراً قبول کر لے گا، تو ایسے اس میں جب خبر کو لائیں گے تو کسی طرح کی کوئی تاکید نہیں ہوگی، پہلے سے اس کا ذہن صاف ہے، خالی ہے، جو چیز بھی ڈالیں گے اس کو قبول کر لے گا وہ۔ تو اس کو مخاطب کی ایک یہ حالت ہے، اور اس کو خالی الذہن مخاطب کہا جاتا ہے۔ ایسے میں خبر کو جب لایا جاتا ہے تو تاکید نہیں لائی جاتی، تاکید لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب وہ پہلے سے ہی بالکل خالی الذہن ہے۔ دوسری حالت مخاطب کی یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، وہ یقین کی حد تک جانا چاہتا ہے، متردد ہے، اس کے ذہن میں شک و شبہ ہے۔ اور شک و شبہ کب ہوتا ہے کہ کسی بات کے بارے میں پورے طور پر معلومات نہ ہو، ادھوری معلومات ہو، آدھی بات کا پتہ ہو۔ تو اس طور پر جب خبر کو لائیں گے تو اس میں ایک تاکید لے آتے ہیں، تاکہ اس کا ذہن کا جو شک ہے، اس کا جو تردد ہے، وہ دور ہو جائے۔ تو ایسے اس میں خبر کو خبر طلبی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے اس کی کہ مخاطب منکر ہے، انکار کر رہا ہے، اور جب مخاطب منکر ہوتا ہے تو پھر تاکید کے ساتھ بات کہی جائے گی، تو اس میں ایک تاکید، دو تاکید اور اس سے زیادہ بھی تاکید لا سکتے ہیں، جیسے مخاطب کا انکار جس شدت کا ہے، جس زور کا اور جس طاقت ور جو اس کا انکار ہے، اور جس کمزور انکار ہے تو اس اعتبار سے کم تاکید آئے گی، اگر اس کا انکار طاقتور ہے تو اسی اعتبار سے زیادہ تاکید لائی جائیں گی۔ تو یہ تیسری حالت ہے، اور اس کو انکاری کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہاں ہم سب سے پہلے قواعد کو پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی مثالوں کو پڑھیں گے۔ للمخاطب ثلاث حالات، مخاطب کے اعتبار سے اس کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر 1، ان یکون خالی الذہن من الحکم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا۔ مخاطب کا حکم سے خالی الذہن ہونا، اور اس حالت میں خبر کو پیش کیا جائے گا، خبر کو لایا جائے گا تاکید کے ادوات سے خالی کر کے، یعنی کسی قسم کی کوئی تاکید اس حالت میں نہیں لائی جائے گی۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو، تو اس صورت میں خبر کو حرف تاکید سے خالی کر کے پیش کیا جائے گا، اور اس خبر کو خبر ابتدائی کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ ابتدائيًا، اور اس قسم کو خبر کی ابتدائی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ان یکون مترددا فی الحکم طلبا ان یصل الى الیقین فی معرفتی، وفی هذه الحال یحسن توکیده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا۔
مخاطب پس و پیش میں ہے، حکم کے تعلق سے متردد ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے، یقین تک پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے مخاطب کی کہ وہ خبر میں موجود حکم میں متردد ہے اور اس کی معرفت میں یقین تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں خبر کو مؤکد لانا بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ بات اس کے دل میں جگہ بنا لے، اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائے۔ تو اس قسم کی کو خبر طلبی کہا جاتا ہے، اس قسم کی خبر کو طلبی کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ان يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب ان يؤكد الخبر بمؤكد او اكثر على حسب انكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب انکاریا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مخاطب حکم کا منکر ہے، تو ایسی حالت میں اس کے انکار کی قوت و ضعف، یعنی جیسا اس کا انکار ہے، طاقتور انکار ہے تو زیادہ تاکیدیں آئیں گی، اگر انکار کمزور ہے، معمولی ہے، تو پھر تاکید کم لائی جائے گی۔ تو اس کے انکار کی قوت و ضعف کے اعتبار سے خبر کو ایک یا دو سے زائد حروف تاکید کے ساتھ مؤکد لانا ضروری ہوتا ہے، اور اس خبر کو اور اس قسم کو خبر کی خبر انکاری کہا جاتا ہے۔ اب یہاں نیچے لِتَوْكِيدِ الْخَبَرِ أَدَوَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا، خبر کو مؤکد لانے کے لیے بہت زیادہ ادوات و حروف ہیں، اس میں سے چند کا تذکرہ انہوں نے یہاں کیا ہے کہ جن کی وضاحت یہ یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ ان وان والقسم ولام الابتداء ونون التوکید واحرف التنبیہ وحروف الزائدۃ وقد واما الشرطیہ، اس میں سے چند حروف یہ ہیں، ان ہے، ان ہے، حروف قسم ہیں، حروف قسم واو ہے، با ہے، تا ہے، واللہ، باللہ، تاللہ کے استعمال ہوتے ہیں۔ لام ابتدائی ہے، مثالوں کے اندر آئے گا۔ تاکید کے دونوں نون ہیں، نون ثقیلہ مشدد ہے اور نون خفیفہ غیر مشدد ہے۔ حروف تنبیہ ہے، الا، اما، ہا، حیا۔ حروف زائدہ ہے، ان، ما، لا، من، با، لام، یہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں وما ربک بظلام للعبید، تو یہاں جو یہ با لایا گیا ہے، یہ تاکید کے طور پر لایا گیا ہے اور یہ زائد ہے۔ اور اما شرطیہ، اما شرطیہ، تو یہ یہاں پر حروف ادوات کا تذکرہ، حروف تاکید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب مثالوں کو پڑھیے۔ اضرب الخبر، ضربن کی جمع اضرب، قسم، ضربن کے معنی قسم، خبر کی قسمیں۔ آپ کو معلوم ہو گئی کہ خبر کی کتنی قسمیں، 3 قسموں کا تذکرہ وہاں کر دیا ہے انہوں نے۔ الامثلۃ، كتب معاویة رضی اللہ عنہ الى احد عماله فقال، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کے پاس لکھا اور کہا، لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاسة واحدة لا نلین جميعا فيمرح الناس في المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کے پاس لکھا اور کہا، ہمارے لیے سارے لوگوں کے ساتھ یکساں سیاست کرنا مناسب نہیں،
نہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے کہ وہ معصیت میں اکڑنے لگیں، معصیت پر آمادہ ہو جائیں، اور سب کے ساتھ ہم سختی بھی نہیں کریں گے کہ سب کو ہلاکت پر مجبور کر دیں، بلکہ تم سختی اور شدت کرنے کے لیے رہو گے اور میں نرمی اور مہربانی کرنے کے لیے رہوں گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، قال ابو تمام شاعر نے کہا ہے، ینال الفتى من عیشہ وهو جاہل ویقضی الفتى فی دہرہ وهو عالم ولو كانت الارزاق تجری علی الحجى ہلکنا اذا من جہلہن البہائم۔ بہت ہی اچھا شعر ہے۔ نوجوان آدمی، الفتى ایسا نوجوان ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے جوان ہو، جسم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے، حوصلے اور ہمت، ایسا نوجوان جو ہر اعتبار سے جوان ہوتا ہے کہ ینال الفتى من عیشہ وهو جاہل، نوجوان آدمی جاہل رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے ساز و سامان کو پا لیتا ہے، اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیتا ہے جبکہ وہ جاہل ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے۔ وَيُقْضِي الْفَتَى فِي دَهْرِهِ وَهُوَ عَالِمٌ، اور ایک دوسرا نوجوان ہے جو کہ عالم ہے، جانکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تنگ دست ہو جاتا ہے۔ تو وَيُقْضِي الْفَتَى فِي دَهْرِهِ وَهُوَ عَالِمٌ، اور ایک دوسرا نوجوان ہے، عالم ہے، اپنے زمانے میں تنگ دست رہتا ہے جبکہ وہ جانکار ہے، عالم ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَى، اور اگر روزی کا ملنا عقل و دانش کی بنیاد پر ہوتا، ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، تو اس وقت تو سارے چوپائے اپنی جہالت کے باعث ہلاک و برباد ہو جاتے۔ یعنی رزق کا ملنا زندگی میں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی کی عقل سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، دونوں مثالوں کے اندر مخاطب خالی الذہن ہے، فریش ہے، اس لیے ان دونوں مثالوں کے اندر کسی طرح کی کوئی تاکید کا استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ خبر ابتدائی اس کو کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے، قال اللہ تبارک و تعالی قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ان لوگوں سے خوب واقف ہے جو لوگوں کو شرکت جہاد سے روکتے ہیں۔ معوقین رکاوٹ ڈالنے والے، روکنے والے، جو شرکت جہاد سے روکتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں برائے نام حصہ لیتے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے اس کے آگے، قال السری الرفا ان البناء اذا من هد جانبه لم يأمن الناس ان ينهد باقیہ، بے شک جب کسی عمارت کا ایک حصہ گر پڑے تو اس کے بقیہ حصے کے گرنے سے لوگ مامون نہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ دو مثالیں ہیں، دونوں کے اندر آپ دیکھیں، پہلی مثال کے اندر قد کا استعمال ہوا ہے اور دوسری مثال کے اندر ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر تاکید کا استعمال ہوا ہے۔ ایک تاکید کو لایا گیا ہے اس لیے کہ سامنے والا مخاطب متردد ہے، کچھ معلوم ہے اسے، کچھ معلوم نہیں ہے، تو اس کے اس تردد کو اور اس شک کو یقین سے بدلا گیا ہے اس تاکید کو لا کر۔ ان دونوں مثالوں میں، پہلی مثال میں قد اور دوسری مثال میں انا کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے، اس لیے کہ مخاطب ان میں سے ہر ایک میں متردد اور شک کرنے والا تھا، لہذا یہ خبر طلبی کی مثالیں ہوئیں۔ اس کے بعد قال ابو العباس الصفاح نے کہا، لَأُعْمِلَنَّ اللِّينَ حَتَّى لَا يَنْفَعَ إِلَّا الشِّدَّةُ
وَلَأُكْرِمَنَّ الْخَاصَّةَ مَا أَمِنْتُهُمْ عَلَى الْعَامَّةِ وَلَأُغْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَسُلَّهُ الْحَقُّ وَلَأُعْطِيَنَّ حَتَّى لَا أَرَى لِلْعَطِيَّةِ مَوْضِعًا۔ میں ضرور ضرور نرمی کروں گا یہاں تک کہ سختی ہی مفید ہو، اور میں خاص لوگوں کی عزت یقیناً کرتا رہوں گا جب تک میں عام لوگوں پر ان کی جانب سے مطمئن رہوں، اور اپنی تلوار کو بلا شبہ میں میان میں رکھوں گا یہاں تک کہ حق اس کو نکال دے۔ یعنی حق کی بنیاد اگر حق پامال ہوتا نظر آئے گا تو پھر تلوار کو نیام سے باہر نکال لوں گا، ورنہ تلوار کو نیام کے اندر ہی رکھوں گا، اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ وَلَأُعْطِيَنَّ حَتَّى لَا أَرَى لِلْعَطِيَّةِ مَوْضِعًا، اور میں ضرور لوگوں کو دیتا رہوں گا یہاں تک کہ عطیے کی کوئی جگہ نہ پاؤں، نہیں ہوگی تو پھر یعنی بے شمار ذرائع سے وسائل سے لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا، تعاون کرتا رہوں گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے اندر اور اپنی جانوں کے اندر، تم لوگ یقینی طور پر اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ اس کے بعد مثال ہے وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخُو هِمَّةٍ تَسْمُو إِلَى الْمَجْدِ وَلَا تَفْتُرِي، بخدا میں یقیناً ایسی ہمت والا ہوں جو شرافت کی بلندی پر پہنچتی ہے اور اس میں کمزوری عزم حلال طاری نہیں ہوتا۔ یعنی میں بہت باہمت شخص ہوں اور بلندیوں کو شرافت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور کسی طرح کی کوئی کمزوری میرے اندر لاحق نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 مثالیں ہیں۔ 3 مثالوں کے اندر پہلی مثال کے اندر تاکید ہے، 2 تاکید ہیں، پھر اس کے بعد تاکید والی مثالیں ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی تاکید والی مثالیں ہیں۔ تو یہ جو 3 مثالیں یہاں گزری ہیں ابھی اخیر کی 3 مثالیں، اس میں سے 2 میں 2 حرف تاکید ہے، لام ابتدا اور نون ثقیلہ، یعنی لَأُعْمِلَنَّ اللینا، اس میں لام ابتدا بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے، اور تیسری میں 3 حروف تاکید ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ یہ 2 مثالوں کے اندر لام ابتدا اور نون تاکید ثقیلہ کا استعمال ہوا ہے، اور تیسری جو مثال ہے یہ اخیر کی، اس میں آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہے وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخُو هِمَّةٍ تَسْمُو إِلَى الْمَجْدِ وَلَا تَفْتُرِي۔ اس مثال کے اندر 3 حروف تاکید ہیں، نمبر 1 قسم واللہ، نمبر 2 اِنَّا، اور نمبر 3 لام ابتدا۔ 3 کا اس میں استعمال ہوا ہے تاکہ جو انکار کر رہا ہے اس شخص کا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، قوت و حوصلہ نہیں ہے، کمزور ہے، اس نے اس لیے اپنی اس کے انکار کی قوت کو دیکھ کر مثالوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی بات کو مؤکد انداز میں پیش کر کے وہ اس کے انکار کو دور کرنا چاہتا ہے۔ عزیز طالبات، ہم نے دیکھا یہاں پر تینوں کی مثالوں کو ہم نے پڑھا ہے، 3 قسمیں خبر کی یہاں پڑھ لی ہیں ہم نے۔ اس میں سے شروع کی 2 مثالیں خبر ابتدائی کی ہیں، پھر اس کے بعد 2 مثالیں ہیں جو خبر طلبی ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 مثالیں لگاتار ہیں جو انکاری کی ہیں، جس میں زیادہ تاکید کو لایا گیا ہے۔